بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی شہادت کی رات اس ماہ رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس افطار کرتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، با خدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی، مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی۔ یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا۔ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 77 اور 76۔ قاتلانہ حملہ۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعہ کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے۔ تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 139۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بد کردار بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاک ستر ہو گیا۔ بعد موت قاتل علی کی سزا کی لرزہ خیز حکایت۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فضان سنت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505 صفحات پر مشتمل باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 199 پر ہے۔ اسما عبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکلا۔
وہ برابر کیا کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کو ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا، وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماریں اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہے۔